ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نسلا ٹاور گرانے سے متعلق نظر ثانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کمشنر کراچی کو 1 ماہ میں ٹاور خالی کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ وول نیوز عبدالحسیب اس وقت سپریم کورٹ رجسٹری میں موجود ہیں۔ حسیب بتائیے گا اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے مزید؟ جی بالکل، گزشتہ روز یہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا نسل ٹاور سے متعلق، جب عدالت نے نسل ٹاور گرائے جانے سے متعلق نظر ثانی کی درخواست جو تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے اپنا صاحب کا فیصلہ برقرار رکھا اور 1 ماہ کا وقت دیا ہے کمشنر کراچی کو اور نسل ٹاور کو خالی کر گرانے کا حکم دیا ہے۔ گزشتہ روز جب سماعت میں جو نسل ٹاور کے وکیل تھے ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ ریویو جو ہے اس میں پورے معاملے کو کیا جائے، جس طریقے سے بیریئر ٹاؤن اور دیگر جو سوسائٹیز ہیں ان کو یہ ریویو کیا گیا ہے، لیکن عدالت نے قرار دیا کہ وہ جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ ان کی عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اگر جو انکروچ ایریا ہے 350 اسکوائر فٹ کا اگر وہ آپ گرا سکتے ہیں تو گرا دیں۔ عدالت نے لاہور کی ایک مثال بھی دی، عدالتی فیصلے کی مثال بھی دی کہ جہاں پر ایک چند منزلیں جو تھیں ان کو گرانا تھا، لیکن عمارت کمزور ہونے اور اس کی بنیاد کمزور ہونے کی بنیاد پہ پوری عمارت کو ہی گرانے کا فیصلہ جاری کیا گیا۔ نسل ٹاور کے ٹھیک ہے، ایسی بہت شکریہ کے لیے اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین آباد محمد حسن بخشی، اس کے علاوہ بیرسٹر حالار منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ حسن بخشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے تو پھر جو مکین ہے وہ کیا جو ہے وہ قانونی نقطہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح بچ سکتے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے 2 سال سے یہ ہیئرنگ اٹینڈ کر رہا ہوں اور کل پہلی بار ایک مثبت چیز جو مجھے ایسی لگی کہ جسٹس گلزار اور ان کی ٹیم نے وکلا کو ٹائم دیا اپنا موقف بیان کرنے کا۔ اس سے پہلے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس میں اتنا 5-5 منٹ 7-7 منٹ میں دیے جا رہے تھے جس میں موقع نہیں ملا تھا۔ خیر اس کے بعد انہوں نے اپنا ججمنٹ دیا اور جو ہمارے منیر ملک صاحب نے اپنا کیس پٹ اپ کیا اس میں چند بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں، جس میں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا بھی کہ جب انہوں نے کہا کہ جب 16,000 ایکڑ انکروچ لینڈ کو ہم پیسے لے کے اس پہ چارجز لگا کے ریگولرائز کر سکتے ہیں تو 300 گز وہ لینڈ جو سندھی مسلم سوسائٹی نے الاٹ کی ہوئی ہے، انکروچ نہیں ہے، الاٹ کی ہوئی ہے، اس کا الاٹمنٹ ایک کویسچنیبل ہے سپریم کورٹ کے حساب سے، تو کیوں اس پہ بھی وہ فارمولا نہیں لگایا جا سکتا؟ میں یہ بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں مختلف وقتوں میں اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انصاف بالکل ہونا چاہیے پر تمام لوگوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ جہاں تک ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اب جبکہ نظر ثانی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے اور نسلا ٹاور گرانے کے حوالے سے احکامات کل بھی عدالت کی جانب سے دے دیے گئے، تو اب آپشنز کیا بچتے ہیں مکینوں کے پاس؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیں، جون 2021 میں آنریبل سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے کہ نسلا ٹاور کو ڈیمولش کیا جائے گا اور جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ریفنڈ کی جائے گی جو ریسیڈنٹس وہاں پہ رہتے ہیں۔ کل جیسے ریویو پٹیشن وہ بھی ڈسمس ہو گئی، اب ہیلڈ ہوا سپریم کورٹ میں۔ اب پرپز یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایویکویٹ کریں ود ان اے منتھ، چیف کمشنر صاحب کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب پرابلم جو ایشو ہوگا وہ ریسیڈنٹس کا ہوگا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کیا غلطی ہے، کیونکہ یہ پورا پروسیس ہو کے آیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے۔ اب جو آباد والے ہیں، بائرز ہیں، ان کو بھی آبویسلی ایک ایشو ہوگا، یہ سمجھیں گے کہ اب انویسٹرز کہاں سے آئیں گے اگر کوئی فیچر میں ایسے پلاننگ کرتا ہے۔ بالکل آپ کی صحیح بات ہے، اصل میں پر ہمیں یہ پس منظر اس کا دیکھنا پڑے گا۔ جو اشارہ قائدین پہ یہ واقع ہے، 1957 سے یہ بات شروع ہوتی ہے، جب مین روڈ 280 اسکوائر فیٹ ہوتا تھا، اس کو ہم نے 40 اسکوائر فٹ ہم نے سندھی مسلم کو الاٹ کر دیا تھا، اور جو اس کی پراپرٹی کی جو بیسک ایریا ہے وہ 780 اسکوائر یارڈز ہوتی تھی 1950s میں۔ آباد کے کہنے کے مطابق انہوں نے 267 اسکوائر یارڈز اسی سال میں پرچیز کر دی تھی 1958 میں غالباً۔ جبکہ کورٹ کے پاس جو ڈاکیومنٹس ہے اس میں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 2006 میں یہ ریزیڈینشیل ٹو کمرشل ہوئی ہے، اور جو اب اس کی جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 1121 اسکوائر یارڈز ہے آفٹر پرچیزنگ 77 اسکوائر یارڈز۔
اب پرابلم یہ ہے، ڈیلیما یہ ہے کہ کیونکہ کورٹ کے آرڈرز ہیں تو اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، نہیں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نقصان تو آبویسلی ریزیڈنٹس کو ہوگا، احتجاج بھی کریں گے. اور ہمیں اگر دیکھنا چاہیے کہ جیسے لاہور کی آپ نے بات کی تو وہاں پہ پوری بلڈنگ ڈیمولش کی گئی تھی، تو وائی ناٹ ہیئر. دوسری بات یہ ہے کہ جو قانونی ہم سمجھتے ہیں کہ ریگولائز کیوں نہیں کرنا چاہیے جب دوسری چیزیں ہو رہی ہیں. کورٹ کے ریمارکس ہے جب منیر ملک صاحب اور عابد زبیر صاحب کل پیش ہوئے تھے ان کی ریزیڈنٹس کی طرف سے، انہوں نے کورٹ سے استدعا کی تھی کہ ہم سروے کروا دیں لاسٹ ٹائم، تاکہ آپ مدعا کار کی رپورٹ پہ جو بیسس ہے آپ اس کو اتنا تسلیم کیوں کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اعجاز الاسلام صاحب جو بھی تھے، تو ان کے ریمارکس تھے کہ یہ غیر قانونی ہے، آکیوپائڈ لینڈ ہے، اس لیے ہمیں اس کو ڈیمولش کرنا پڑے گا. یہ الاٹیز کو دیکھنا چاہیے تھا جب پرچیز کر رہے تھے پراپرٹی کہ یہ لیگل اسٹیٹس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے بخشی صاحب، اب اگر اس ٹاور کو ڈیمولش کر دیا جاتا ہے تو پھر جو مکین ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ رقوم کی ادائیگی کی جائے گی؟ کیا جو پرانی اس کی ایک قیمت تھی اس حوالے سے کی جائے گی، یا جو آج کل کی اس کی قیمت ہے اس حوالے سے ان کو ادائیگی کی جائے گی؟ دیکھیے اس میں کورٹ کا آرڈر بہت کلیئر ہے، اور میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس آرڈر کے مطابق جتنی رقم انہوں نے بلڈر کو دی ہے وہ بلڈر اس کو واپس کرے گا. یہ کورٹ کا آرڈر ہے. میں اس کے ساتھ ایک مثال اور آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس وقت لاہور میں ایل ڈی اے میں پنجاب میں ایک آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے، اور چونکہ دیکھیں انلیگل انتھرائزڈ کنسٹرکشن پورے پاکستان میں ایک حقیقت ہے اور بہت سالوں سے ہو رہی ہے، اور ایکچولی اس میں آج بونیفائڈ لوگوں نے پرچیز کیا ہے اور رہ رہے ہیں. اگرچہ نسلہ ٹاور اس میں سے نہیں ہے، پر پھر بھی وہاں پر انہوں نے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے جس کے تحت کوئی بھی ایسی بلڈنگ ہے اس کو ایک اپارچونیٹی دی گئی ہے کہ وہ پینلٹی دے اور اپنی چیزیں ریگولائز کرے تاکہ لوگ سفر نہیں کریں. اور اس میں وہ بھی شامل ہے اگر کوئی چیز اسٹیٹ لینڈ پہ بن گئی تو اسٹیٹ لینڈ کی بھی قیمت ادا کی جائے اور یہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں اس قسم کا آرڈیننس سندھ گورنمنٹ میں بھی لانا چاہیے تاکہ دیکھیں اس شہر کے لوگوں کی بھی داد رسی ہو. ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں قانون نافذ الگ طریقے سے کیا جا رہا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ الگ طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور سندھ میں قانون کا نفاذ الگ ہے اور یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا نظام الگ ہے. خدارہ میرا آپ کے چینل کے تھرو یہ درخواست ہوگی کہ ہم سب نے یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ اگر آرڈیننس سندھ میں وہ پنجاب میں آ سکتا ہے، اسلام آباد میں آ سکتا ہے، تو کیوں نہیں سندھ میں آ سکتا؟ لوگوں کو آسانی کریں. اب لوگوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کووڈ 2 سال سے چل رہا ہے، معاشی حالت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ آپ کسی کو سڑک پہ کھڑا کر دیں گے. اور یہ سب رسپیکٹیبل وائٹ کالر لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، درمیانے طبقے کے لوگ ہیں کہ ان کو کھڑا کر دیں گے. اور یہ آج کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پہ جہاں پر سبھی کی قیمت 1,80,000 ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. بہت شکریہ محمد حسن بخشی صاحب اور بیرسٹر ہلال منصور صاحب، آپ نے وقت نکالا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.